بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور کمنٹ کی صورت میں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ، لا حول ولا قوت اس طرح کے لفظ حوصلہ افزائی کے لیے ضرور لکھنے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ درود پاک کے حوالہ سے چند باتیں، چند احادیثیں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے میں نے جو اپنے چینل کے اوپر 2-3 ویڈیو درود پاک کی ڈالی ہے نا، وہ الحمدللہ علیحدہ اس میں نے فضیلت بیان کی ہے۔ 8 منٹ کے کلپ میں یا 10 منٹ کے کلپ میں ساری درود پاک کی فضیلت کوئی آدمی بھی بیان نہیں کر سکتا، چاہے وہ جتنی جلدی مرضی بیان کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج بھی انشاءاللہ جو میں حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، سنیے گا، درود پاک کے حوالہ سے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ آپ میرا بیان پورا سنیں گے، انشاءاللہ اس کو لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، سنیے گا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں، تیسری حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی وہ ترمذی کے اندر ہے، شعب الایمان للبیہقی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جس حدیث پاک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی وہ حدیث مبارکہ میں پڑھنے لگا ہوں کہ جو بہت کم بیان کی جاتی ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھوں گا، فرمائیے اپنی طرف سے کتنا درود پڑھوں؟ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود پڑھوں؟ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جتنا چاہو، جتنا تو چاہویں، یعنی کہ راج راج کے درود پڑھ، سادے لفظوں میں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے عرض کیا کہ چوتھا حصہ، فرمایا جتنا چاہو۔ میرے آقا نے پھر فرمایا جتنا تم چاہو، ماشاءاللہ، اور اگر زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے آقا نے ساتھ ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نفس یعنی کہ نصف، آدھا یعنی کہ؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو اور اگر زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی میرے آقا جانی پر سارا دن بھی درود پڑھے تو ان کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر اور زیادہ کر لے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3۔ فرمایا جتنا چاہو۔ میرے آقا نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا اگر زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا وقت آپ پر درود پڑھنے ہی لگا رہوں گا، ہے یعنی کہ سارا وقت میں تمہاری ذات پر لگا دوں گا درود پڑھنے میں، ہیں جی؟ تو میرے آقا فرمایا پھر یہ تیرے لیے تمام اہم کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تیرے گناہوں کو معاف کرا دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کرا دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ بھی ترمذی کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی؟ میرے پیارے بھائیوں میرے آقا جانی پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا، ہیں جی؟ ہو دیاں ضرباں لائی جا جویں من دے یار منائی جا، کھڑ پین گے پھل مراداں دے او دے نام دی بزم سجائی جا، تینوں سارے کماں وچوں کم دساں اپنے نبی تے درود پہنچائی جا۔ تو پیارے بھائیوں یہ ہمارے غم کو دور کرنے کے لیے اور ہمارے دل کو سکون پہنچنے کے لیے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے یہی عمل ہے پیارے بھائیوں کہ اپنے آقا جانی مدینے والے مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا۔ تو پیارے بھائیوں جو بھی میرے آقا پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک کی طرف سے برابر اس پر رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ جو جب تک درود پڑھتا رہتا ہے تب تک فرمایا اس پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے گا۔ ہاں اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کثرت کیا ہو سکتی ہے تو علماء اکرام نے کیا ہے کہ جو جنگ بدر ہے اس کی تعداد ہے یعنی 313، تو آپ 313 میں اگر سارے دن میں 313 مرتبہ درود پڑھیں گے تو آپ کے بارے میں لکھ دیا جائے گا کہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ اگر آپ محبت کے ساتھ پڑھیں 1000 مرتبہ پڑھیں تو اس کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں جلد ہی آپ کی بارگاہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا۔ ابھی ہمیں دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔